بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، یہ ہے میرا ولاگنگ چینل۔ ناظرین، تھمبنیل سے آپ لوگوں کو لگا ہوگا کہ پتہ نہیں مہرین کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، کسی بولڈ ٹاپک کے اوپر گفتگو جو ہے اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ بولڈ ٹاپک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بلو دا بیلٹ ہی بات کرنی ہوتی ہے۔ بولڈ ٹاپک وہ ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہمارے معاشرے میں بات کرنا معیوب سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ طلاق، جیسا کہ خلا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، طلاق اور خلا یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک آدمی کو بھی اور ایک عورت کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ میری ایک جاننے والی تھی، ہماری کولیگ تھی، اور ان کی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ اس کے بعد اس نے خلا کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اور بڑی بولڈ اور بڑی ماڈرن خاتون تھی، اس کو ڈراماز کے اندر بھی آتی ہیں، میں نام نہیں لوں گی ان کا۔ تو لیکن جس وقت اس کی خلا کے لیے وہ عدالت جاتی تھی اور وہ شخص اس کو خلا نہیں دیتا تھا اور وہ بڑی تنگ پڑتی تھی، لیکن ایک دن وہ آفس آئی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چینلز میں جاب کرتی تھی، ایکسپریس نیوز میں اس وقت میں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ آئی اور میک اپ روم میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی وہاں پہ بیٹھی تھی، میں تیار ہو رہی تھی۔ وہ آئی اور بالکل ہی اداس سے کونے میں بیٹھ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ آج مجھے ڈیورس ہو گئی ہے، آج میں نے اپنی خلا لے لیا ہے۔ تو میں نے کہا تو یہ تو تم چاہ رہی تھی، تو یہ تو وہی ہو گیا جو تم چاہتی تھی، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک اپنی ایج بھی تھی، ایک میچورٹی اتنی نہیں تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، میں ہل کر رہ گئی ہوں۔ بے شک خلا کے لیے اس نے خود اپلائی کیا ہوا تھا، یہ نہیں تھا کہ اسے کوئی اس شوہر سے یا اس شخص سے کوئی مانوسیت ہوگی یا کوئی اس کی یاد ہوگی یا کوئی محبت ہوگی، لیکن نہیں، یہ لفظ ہی ایسا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بات کرنی چاہیے، کیونکہ میرا یہ چینل جو ہے یہ کچھ میں اویئرنیس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ریلیشن شپس کے حوالے سے، آپ کی زندگی کی مشکلات کے حوالے سے، وہ کہانیاں جو ہماری زندگیوں سے جڑی ہوتی ہیں، وہ کہانیاں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ آپ مثالوں سے سمجھا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ خود ایک مثال بن جائیں، کیونکہ جو شخص عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد زمانے کو دیکھتا ہے اور زمانے سے سیکھتا ہے، لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو زمانے کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور پھر زمانے کی ٹھوکروں سے سیکھتا ہے تو بڑی تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو یہ جو سٹوریز ہوتی ہے یا میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دو لڑکیوں، ختیجہ اور غزالہ کی کہانی۔ ختیجہ اور غزالہ، انہوں نے، ایک خاتون کو طلاق ہوئی اور دوسری نے خلا لی۔ ان دونوں نے طلاق اور خلا لینے کے بعد ایک ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، بہت تکلیف اٹھانی پڑی، اور اس تکلیف کی وجہ سے ان کو بار بار اپنی عدت، یعنی کہ زمانے کے دکھاوے کے لیے ہی صحیح، وہ عدت پوری کرنی پڑی۔ ایک عدت ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ 3 ماہ کا جو بھی وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں عورت نے جو ہے وہ خواتین گھروں سے نہیں نکلتی ہیں، یا بیسیکلی تو یہ عدت کا جو ایک تھا، جو قانون تھا، وہ اس لحاظ سے تھا کہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی اس دوران میں۔ لیکن یہ عدت جو ہے اس کو چونکہ طلاق یا خلا کے بعد ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بار بار وہ عدت پوری کرنی پڑی۔ ہوا کیا، میں ڈائریکٹ کہانی کی طرف آ جاتی ہوں، اور آپ کی سمجھ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کو اس بات کو سمجھانے کی آپ کو ضرورت پڑ جائے، تو اسے ضرور بتائیے گا۔ آج سے کوئی تقریباً 17 برس پہلے جو ہے 2005 میں جب لاہور کی رہائشی ختیجہ کی شادی ہوتی ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک تہیہ کرتی ہیں، تو پیمان باندھے جاتے ہیں، لیکن شروع میں ہی انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ بڑے ہی غیر ذمہ دار ہیں اور طبیعت کے بڑے ہی سخت ہیں، اور یہ سفر جو ہے اتنا آسان نہ ہوگا۔ لیکن وہ ارادہ کر لیتی ہیں، جیسے کہ ہماری مشرقی عورتیں کرتی ہیں، اور ڈانٹے بھی کھاتی ہیں، مار بھی کھاتی ہیں، زندگی کو گزارے جاتی ہیں، زندگی کی گاڑی کے پہیے کو گھسیٹے چلی جاتی ہیں کہ چلو ہماری تو شادی ہوئی گئی، اب بچوں کے لیے جی لیتے ہیں۔ تو بچے جو ہے 3 ہو گئے، ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے انہوں نے خود بھی نوکری کی، اخراجات بھی اٹھائے، گھر پر بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، اور زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی کے وقت لڑکیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ شادی کے بعد زندگی آپ کی ختم ہوگی، بس آپ نے شوہر کے گھر ہی گزارا کرنا ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے کئی سال تک اپنے شوہر کے گھر گزارا کیا، اور گھر والوں کو اس اذیت کی میں نے ہوا بھی نہ لگنے دی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اپنی جو زندگی کے نشیب و فراز ہے ان کی تفصیل بتائی انہوں نے جو بھی، لیکن ہم ڈائریکٹ مدعے کی طرف آتے ہیں۔ فائنلی جب برداشت سے باہر ہو گیا تو 2020 میں انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، یعنی کہ یہ خلا لینے جا رہی ہیں۔ یہ وہ سٹوری ہے جو خلا کی ہے، اگلی سٹوری طلاق کی ہے۔ اچھا، اب ختیجہ کے شوہر نے بچوں کی تعلیم اور صحت سے لے کر گھر کے کسی بھی خرچے تک کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، تو آخرکار 3 بچوں کے ساتھ ختیجہ نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے کر مہر کی ادائیگی کر دی، عدت پوری ہو گئی۔ اب جب ختیجہ نے عدت پوری کر لی، ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو اپنے ناموں کے ساتھ بڑی محبت میں اپنے شوہر کا نام لگا لیتی، ویسے آئی بلیو کہ آپ کو اپنے فادر کا ہی نام لگانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ کا نام بھی اگر وہی ہوگا جو آپ کے شوہر کا نام ہے، یعنی کہ آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے بچوں کے نام کے ساتھ بھی شوہر کا نام ہے، تو بڑا عجیب نہیں ہو جائے گا، یعنی کہ آپ اپنے شوہر کی بیٹی ہیں یا بیوی ہے۔ تو میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لگے رہنے دیں، تاکہ آپ کی جو اولاد ہے آگے ان کے نام کے ساتھ آپ کے ان کے والد کا نام آئے۔
تو میری اپنی ایک تھنکنگ ہے, ہر ایک کی ایک اپنی سوچ ہوگی. اینی وے, جب شادی ہو جاتی ہے لڑکیاں اپنے شناختی کارڈ پہ بھی وہی نام لکھوا لیتی ہیں, اور جب آپ کو طلاق خدا نخواستہ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ نام جو ہٹوانا ہے وہ بڑا ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے. اور پھر ہوا کیا ان کے ساتھ, جناب انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے نام کو تبدیل کرانے کی, ظاہر سی بات ہے جب ایک عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو اپنے نام سے وہ اپنے اس ایکس شوہر کا نام تو ہٹائے گی. تو جب وہ نادر کے دفتر پہنچتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جناب انہیں تو یونین کاؤنسل سے طلاق کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لینا ہوگا. اب یہاں سے سنتے جائیے, یہاں سے آپ کی معلومات کا حصہ شروع ہوتا ہے. اب جب وہ نادرہ گئی تو نادرہ نے کہا یہ ہمارا کام یہاں پہ نہیں ہے, یہ کام جو ہے یونین کاؤنسل کا ہے, آپ نے طلاق کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وہاں سے لینا ہوگا. اور نادرہ کے دفتر میں وہ 2 بار تمام کاغذات لے کر پہنچیں. انہیں کہا گیا کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے کسی بلڈ ریلیشن کو, بھائی یا والد کسی کو بھی لے کر آئے تاکہ دستاویزات کی تصدیق ہو, ورنہ کسی سرکاری ملازم سے اس کو اٹیسٹ کروائیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازموں سے کاغذات جو اٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. پھر اگلی بار اپنے بھائی کو لے کے نادر کے دفتر گئیں اور انہوں نے اپنے قوائف جمع کرائے, ان کی فیس ادا کی. اچھا, اس کے بعد نادرہ میں تو کام آسان ہو گیا, لیکن جب وہ یونین کاؤنسل پہنچتی ہیں, کیونکہ نادرہ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے یونین کاؤنسل. یونین کاؤنسل جب وہ پہنچتی ہیں تو وہاں پر ان کی طلاق کا نہ کوئی اندراج تھا, بلکہ ان کے پاس نکاح نامے کی کاپی اور طلاق کا سرٹیفکیٹ بھی موجود تھا. اس کے باوجود وہاں پہ طلاق کا اندراج نہیں تھا. تو اب وہ کہتی ہیں کہ بڑی ان کو مشکل ہوئی, بڑی بار ان کو جا کے وہاں پہ کھپنا پڑا, اور اس کے بعد فائنلی جا کے جب ان کو ہوا طلاق کا اندراج ہوا تو اس کے بعد چونکہ ان کی کہیں شادی ہونی تھی, ان کا رشتہ کہیں طے کیا جا رہا تھا, تو اس کے بعد ان کو مزید عدت گزارنی پڑی, کیونکہ وہ شادی 3 ماہ سے پہلے نہیں کر سکتی تھی. کیونکہ جب اچھا, اور تکلیف بات یہ ہوئی کہ ان کا رشتہ جو طے تھا اس شخص نے باہر کے ملک جانا تھا, اور باہر کے ملک جانے سے پہلے انہوں نے نکاح کر کے جانا تھا. اب وہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انہوں نے یونین کاؤنسل میں جب اس کو رجسٹر کرایا, اس کے بعد شرعاً ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اگلا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا تھا اور وہ رجسٹر ہو سکتا تھا. تو چیزیں تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہوئی, ان کو جس طرح بھی پھر مینیج کیا گیا. مینیج کس طرح کیا گیا وہ میں آپ کو طریقہ نہیں بتاؤں گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پھر لوگ جو ہے ذرا بعد میں وہ اس کو کرا لیتے ہیں, رجسٹر کرا لیتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, ابھی غزالہ نامی ایک اور خاتون ہے, ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوا. انہوں نے خلا نہیں لی, ان کو طلاق ہوئی. ان کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سے, اور ان کے شوہر نے ان کو گزشتہ سال گھر والوں کی موجودگی میں ایک طلاق دی. بزرگوں نے صلح کرا دی. 6 ماہ بعد دوبارہ سے انہوں نے غزالہ کو ایک طلاق دی. اب وہ روٹ کے اپنے میکے چلی گئی. 2 ہفتے بعد ان کے شوہر نے ان سے ملاقات کی, بحث بڑھی, اور پھر انہوں نے انہیں طلاق دے دی, اور یوں ان کی 3 طلاقیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی. اب غزالہ نے گھر والوں کے سمجھانے پر عدت مکمل کی, اور اس کے بعد زندگی کو اس نے آگے بڑھانے کا سوچا. اب غزالہ کے ساتھ کیا ہوا, غزالہ کے بھی شناختی کارڈ پہ شوہر کا نام تھا. پھر وہ تبدیل کروانے گئی نادر کے دفتر, تو انہوں نے کہا کہ نادر اپنے ریکارڈ میں ان کا نام تب تک تبدیل نہیں کرے گا جب تک کہ ان کے پاس یونین کاؤنسل کا طلاق سرٹیفکیٹ موجود نہ ہو. ان کے پاس تو طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں تھا, ان کے پاس تو پھر تھا. اچھا, اب کیا ہوا, چونکہ یہ پڑھی لکھی نہیں تھی, ان کے پاس تو اپنے نکاح نامے کی بھی کاپی نہیں تھی. پھر گھر والوں نے جب سابقہ شوہر سے رابطہ کیا تو وہ تعاون کرنے سے انکار کر گیا. اب کیا ہوا کہ غزالہ کے گھر والوں نے کسی جاننے والے کے توسط سے پھر فیملی کورٹ میں طلاق کا دعویٰ دائر کروایا, اور پھر یہ سارا مرحلہ جو ہے طے ہونے میں 4 ماہ کا عرصہ لگ گیا. اور اس میں بھی اس خاتون کی شادی جو ہے کہیں اور ہونی تھی, اور وہ اس وجہ سے رکی رہی. اس کے بعد ابھی تو صرف یہ 4 ماہ کا وقت لگا, اور اس کے بعد جب سرٹیفکیٹ ملا اس کے بعد ان کو اس کو پھر ظاہر سی بات ہے رجسٹر کرانا تھا. زبانی طلاق ملنا کافی نہیں ہوتی ہے, اس بات کو یاد رکھیے گا. اس کا باقاعدہ طور پہ رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کو آپ کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نادرہ میں اور پھر یونین کاؤنسل میں آپ کو اس کو سبمٹ کرانا ہوتا ہے. یہ پوری ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے جس سے کہ آپ کو گزرنا ہوتا ہے. کورٹ کے معاملے کے بعد پھر یونین کاؤنسل یہ معاملہ آیا, اور 3 ماہ مزید لگ گئے, اور اس طرح سے ان کو 3 عدتیں جو ہے وہ گزارنی پڑی. تو یہ بڑا ہی معاملہ جو ہے یہ عجیب و غریب سا ہو جاتا ہے, اور شناختی کارڈ پہ بھی انہیں اپنی ازدواجی حیثیت جو ہے وہ تبدیل کرانی پڑتی ہے. تو اب میں آپ کو ذرا ایک دفعہ بتاؤں کہ میاں بیوی کے درمیان جب طلاق یا خلا ہوتی ہے تو اس صورت میں یونین کاؤنسل میں رجسٹریشن جو ہے یہ بہت لازمی ہے. شادی کے بعد ہمارے ہاں اکثر خواتین کی یہ پریکٹس ہے کہ وہ شناختی کارڈ پہ شوہر کا نام لکھوا لیتی ہیں, اور پھر یہ معاملات جو ہے یہ بڑے ہی مشکل ہو جاتے ہیں ان کو پھر ہینڈل کرنا. جو ماہر قانون ہے نادر کے حکام سے جو کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی کچھ ماہر قانون سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ شناختی کارڈ میں ازدواجی حیثیت میں تبدیلی کے طریقہ کار سے متعلق 4 لائف ایونٹ ایسے ہیں جن میں نادر کے براہ راست دائرہ کار میں نہیں آتے, اس لیے ان کے لیے ہمیں یونین کاؤنسل کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اس لیے آپ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا کریں. رجسٹریشن اور اندراج جو ہے یونین کاؤنسل میں کیا جاتا ہے, جب نکاح ہوا تب بھی, طلاق ہوئی تب بھی یونین کاؤنسل میں ضرور جا کے اس کا اندراج کرایا جائے. جس طرح کے 4 چیزیں ہیں, پیدائش, موت, طلاق اور شادی, یہ 4 چیزیں یونین کاؤنسل میں جاتی ہیں. بہت لوگوں کو پتہ ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں. تو اگر کبھی آپ کی طلاق ہوتی ہے, خدا نخواستہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, لیکن
اس معاملے کو پھر ہمیں تھوڑا دیکھ کے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو یہ بالکل ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی, اس کو پلیز نیگیٹو مت لیجیے گا, غلط باتیں مت کیجیے گا, کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر ٹرول کرنے کا بڑا شوق ہے, لیکن میں انفارمیٹیو ویڈیو شیئر کرتی رہوں گی, انفارمیشن آپ کو دیتی رہوں گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کا حق ہے, خاص طور پہ خواتین جو ہے جو اپنے حقوق سے بے بہرا ہے, جہاں نکاح کے تمام شکوں کے اوپر یوں ایک لائن پھیر دی جاتی ہے اور اپنے حقوق سے وہ یوں دستبردار ہو جاتی ہے. ہاں نہیں اچھا کیا وہاں بیٹھ کر 10-20 لاکھ جو ہے حق مہر لکھوانا شروع کر دے, لیکن جہاں پہ معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ شرائط لکھوا لینی غلط بھی نہیں ہوتی ہیں. اپنے حقوق کا ضرور خیال رکھیے اور اپنی جو بھی بیسک آپ کے رائٹس ہیں ان کو ضرور آپ سمجھیے, اور ایسے نہ کریں کہ کوئی آپ کا ناجائز جو ہے وہ فائدہ اٹھائے. اچھا, رجسٹریشن کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے رجسٹریشن کا طریقہ کار. اسلامک پرسنل لاء یا فیملی لاز کے رولز کے مطابق 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دی جا سکتی. طلاق قبل کا نوٹس پہلے مہینے, پھر دوسرے مہینے اور پھر تیسرے مہینے دیا جاتا ہے. ساتھ ہی اس کی ایک کاپی خاتون جہاں رہائش پذیر ہے اس کے متعلقہ یونین کونسل کے چیئرمین کو دیا جانا ضروری ہے. یعنی کہ جب بھی آپ کو خدا نخواستہ کوئی طلاق وصول ہوتی ہے تو فوراً یونین کونسل میں اس کی ایک کاپی جو ہے اس کو جمع کرائیے, تاکہ یونین کونسل طلاق کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کریں. 3 نوٹسز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدت کا پیریڈ مکمل ہو جائے گا. 3 نوٹسز کے بعد عدت کا پیریڈ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیورس کنفرمیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے بعد آپ کا اپنے پہلے شوہر سے تمام رشتہ ناتا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ تمام کاغذ جمع کرانے ہیں اور اپنا ڈیورس کا پیپر جو ہے وہاں سے حاصل کرنا ہے. قوانین کے مطابق خاتون کے پاس نکاح نامہ, شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کو فیملی کورٹ میں جانا ہوتا ہے جب بھی یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر ہونے کے بعد شوہر کو خلا کا سمن بھیجا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے خلا کے لیے. یہ ہم نے پہلے آپ کو طلاق کا بتایا, اس کے علاوہ اب ہم آپ کو خلا کے بارے میں بتا رہے. قوانین کے مطابق یہ چیزیں آپ کے پاس ہو, یعنی کہ نکاح نامہ اور شناختی کارڈ, اس کے بعد آپ فیملی کورٹ میں جائیں, آپ خلا کے لیے دعویٰ کریں. 3 سمن پر اگر آپ کا شوہر نہیں آتا تو اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے. اگر وہ پھر بھی نہ آئے تو پھر خاتون کے بیان پر کورٹ کے حکم پر خلا کی ڈگری جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے. اب اس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے مختلف بیانات ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, میں صرف آپ کو قانونی راستے بتا رہی ہوں, کیونکہ کچھ مسلک کے مطابق اس طرح کی طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ایک اور ہے. البتہ میں آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو قانون بتا رہی ہوں کہ قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے. اور یہ کچھ چیزیں تھی آپ کی انفارمیشن کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ مزید بھی جاننا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں. کوئی مسائل ہیں آپ کے, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بات کی جائے, تو بالکل ماہر قانون سے بھی اور سائیکالوجسٹ سے, سائیکیٹرسٹ سے, اور جو بھی ماہرین ہوں گے اس فیلڈ کے, ان سے میں ڈسکس کر کے یا ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کر کے آپ کے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کروں گی. میرا اوپن فورم ہے. میرا آپ سب سے یہ ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی اگر جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے میسج کیجئے, آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کیجئے, بلکہ دیٹ از دی بیسٹ تھنگ. میرے یوٹیوب چینل پہ میرا ای میل ایڈریس موجود ہے, آپ ای میل کریں اور میں اس موضوع کے پر بات کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.